جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است، آل محمد است۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سوانے پر مبنی پروگرام آل رسول لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اس پروگرام میں ہمیں بنت رسول سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، جس میں میرے ساتھ مکرم حافظ عطاء الوہاب صاحب اور مکرم سلطان محمود صاحب شریک گفتگو ہوں گے۔ ناظرین کرام، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں، اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ولادت بالسعادت پائی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 برس تھی، اور پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی مبارک ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بہنوں کے ساتھ ہی قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ مکرم عطاء الوہاب صاحب، کیا ہی مبارک وہ گھرانہ تھا جدھر یہ تاریخی واقعہ پیش آیا، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام زندگی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام عہدوں کی ایفا کی، اور صرف اس لیے اسلام کو قبول نہیں کیا کہ آپ اہل بیت میں سے تھیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس آسن انداز میں آپ کی تربیت کی تھی، اور اس تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ اولین اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہوئیں۔ آپ کا رشتہ اسلام سے قبل آپ کے خالہ زاد بھائی ابوالعاص بن ربیع کے ساتھ طے پا چکا تھا۔ اس موقع پر یہ بھی ذکر آتا ہے کہ ابوالعاص بن ربیع جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے اور حضرت حالہ کے بیٹے تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور اس شادی کا بھی میں بھی ایک خاص بات یہ ملتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصتی کے وقت آپ کو ایک یمنی ہار جو عقیق کا بنا ہوا تھا جہیز میں دیا، اور چونکہ اس کا بعد میں آنے والے واقعات کے ساتھ خاص تعلق ہے اس لیے اس کا ذکر بھی بہت ضروری ہے۔ بہرحال ابوالعاص بن ربیع نے اگرچہ اسلام قبول تو نہ کیا، اور باوجود اس کے کہ ان پر بہت زیادہ دباؤ بھی تھا اہل قریش کا، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیٹیاں تھیں حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے نکاح اس دباؤ کے نتیجے میں ختم بھی کیے جا چکے تھے، لیکن ابوالعاص ایک وفا شعار خاوند تھے اور ان میں سعادت مندی کا بیج بھی تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے راہ میں کسی قسم کی روک پیدا نہ کی۔ حافظ صاحب، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ابوالعاص نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پورا وفاداری کا سلوک کیا، اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پوری جاں فشانی کے ساتھ ان کا ساتھ دیا، اور ایک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ایک لمبا عرصہ مکہ میں رہیں، اور اپنے خامند کی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو وہ پورا کرتی رہیں۔ بے شک ان کی شادی اپنی خالہ کے گھر میں ہوئی تھی، اور وہاں پہ وہ نسبتاً محفوظ تھیں، لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ان کے اوپر کافی دباؤ تھا، اور ان کو کافی مشکلات کا سامنا بھی تھا، اور وہ ایک قسم کے دشمن کے نرکے میں تھیں، اور ان کو نقصان پہنچنے کا کافی خدشہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہجرت کا واقعہ کچھ یوں بیان ہوتا ہے کہ وہ ابوالعاص کے بھائی کنانہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئیں، لیکن دشمنوں کو ان کے سفر کا علم ہوا، اور انہوں نے ان کا تعاقب کیا۔ حبار بن اسبت ان کے بہت قریب پہنچ گئے،
اور ایک روایت کے مطابق انہوں نے ان پر تیر اندازی کی، اور دوسری روایت کے مطابق انہوں نے ان کو دھکا دیا، جس کی وجہ سے وہ گر گئیں اور ان کا خون بہا، اور ساتھ ہی ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص بھی ان کے قریب آیا یا ان کو بچانے کی کوشش کی تو وہ ان کو بھی زد میں لیں گے۔ اس اثناء میں ابو سفیان مکہ کے کچھ سرداران کے ساتھ وہاں پہ پہنچے، اور انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس وقت وہ ان کے ساتھ واپس مکہ چلیں، اور بعد میں کسی اور موقع پہ وہ مدینہ چلی جائیں۔ اور پھر وہ واپس مکہ چلی گئیں جب تک کہ غزوہ بدر کا جو موقع پیدا ہوا۔ جی حافظ صاحب، کیسے ہی ظلم کا یہ واقعہ ہے کہ ایک حاملہ عورت کو بھی انہوں نے نہ چھوڑا، یعنی اپنے کفر اور نفرت میں وہ اس درجے تک پہنچ چکے تھے کہ وہ انہوں نے یہ بھی نہ گوارا کیا کہ یہ ایک حاملہ عورت ہے، اسے جانے دیں، وہ ایک یعنی مدینہ جانا چاہتی ہے تو ہمیں اس سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی طرف سے نصرت و تائید کے سامان کیے، اور پھر جب جنگ بدر کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد اہل قریش قیدی جو تھے مدینہ میں کچھ قید تھے مسلمانوں کے پاس، اس وقت اہل قریش نے انہیں چھڑانے کے لیے کچھ فدیے وغیرہ بھیجے، تو ان قیدیوں میں ایک ابو العاص بھی تھے، اور اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مکہ میں ہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سامان اس طرح کیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہار فدیے میں بھیجا ابو العاص کو چھڑانے کے لیے، جس کا ذکر آپ نے پہلے کیا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ان کو ان کی شادی کے موقع پر دیا تھا، اور اس کو دیکھتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک رکت طاری ہوئی اور آنکھوں میں آنسو آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا از راہ مشورہ صحابہ رضوان اللہ علیہم سے کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو ابو العاص کو فدیہ لیے بغیر ہی چھوڑ دیں، اور جو فدیہ انہیں چھڑانے کے لیے آیا ہے وہ ان کے ساتھ واپس کر دیں۔ اور حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حکم بھی دے سکتے تھے، وہ اس وقت مدینہ کے حاکم تھے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم نے اس تجویز کو یا اس حکم کو قبول بھی کر لینا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنا پسند نہ فرمایا اور مشورہ کیا، جس کو جو محبوبان رسول تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم، انہوں نے قبول فرمایا اس تجویز کو، اور ابو العاص کو ایسے ہی جانے دیا۔ لیکن جاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ عہد بھی لیا کہ جاتے ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ بھیج دیں گے۔ تو اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کو انہیں مدینہ لانے کے لیے بھیجا۔ انہیں لانے کی یہ ترکیب سوچی کہ مکہ کے باہر جا کر وہ ایک جگہ رکے اور ابو العاص کے چرواہے کو ڈھونڈا، اور ابو العاص کے چرواہے سے پوچھا کہ یہ کس کی بکریاں چرا رہے ہو؟ تو اس نے کہا یہ زینب بن محمد کی بکریاں ہیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک انگوٹھی بھی اپنے ساتھ لائے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی، وہ انگوٹھی انہوں نے اس چرواہے کو دے دی، اور وہ چرواہا لے کر حضرت زینب کے پاس گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ دیکھتے ہی پہچان گئیں کہ یہ ان کے مبارک باپ کی طرف سے ایک پیغام ہے، اور پھر اگلے دن ان کے خاوند ابو العاص انہیں لے کر یاجج کے مقام پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور پھر اس طرح یہ واقعہ ان کی ہجرت کا پیش آیا، جس کی ایک طرح سے ترکیب اللہ تعالیٰ نے خود ہی بنا دی، وہ پھر کسی نقصان کے بغیر ہی مدینہ پہنچ گئیں۔ لیکن جو تکالیف انہوں نے اٹھائی تھیں وہ مکمل طور پر تو نہ گئیں۔ جی بالکل۔ اور دوسری طرف ان کے خاوند حضرت ابو العاص بن ربی کے ذکر بھی ہو چکا ہے کہ ایک نیک فطرت شخص تھے، اور ان کی اس سعادت مندی کی وجہ سے اور شرافت کی وجہ سے بالآخر ان کو بھی اسلام قبول کرنے کی سعادت ملی۔ اور اس کا واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ سن 6 ہجری میں حضرت ابو العاص ایک تجارتی سامان مکہ کا لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے، اور واپسی پر مسلمانوں کے ایک دستہ کے ساتھ ان کی مٹ بھیڑ ہوئی، اور اس دوران میں مسلمانوں نے ان کا ساز و سامان اپنے قبضہ میں لیا اور مدینہ آ گئے۔ اب چونکہ ان میں امانت و دیانت پائی جاتی تھی،
اس وجہ سے واپس خالی ہاتھ جانا پسند نہ کیا کہ اہل مکہ کو کیا جواب دیں گے، اس کی بجائے مدینہ کا رخ کیا اور رات کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے امان طلب کی۔ اور صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد نبی تشریف لا رہے تھے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے چبوترے سے یہ اعلان کیا کہ میں ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اس بات کا علم نہیں، لیکن اسلام میں ایک کمزور شخص بھی اگر کسی کو پناہ دے تو وہ پناہ سب کی طرف سے تسلیم کی جائے گی۔ لیکن دوسری طرف آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا، ہاں حسن سلوک کرو، اس کے لیے رہائش کا انتظام کرو۔ اور پھر ابو العاص کی درخواست پر وہ تمام کا تمام ساز و سامان تجارتی سامان مسلمانوں نے لیا تھا وہ اس کو واپس کر دیا گیا۔ اور حضرت ابو العاص کی امانت و دیانت کا بھی اس سے علم ہوتا ہے کہ چونکہ ان کا دل تو پہلے ہی اسلام کی طرف مائل ہو چکا تھا، لیکن اس وقت اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ وہ تمام کے تمام تجارتی سامان اہل مکہ کو واپس کر کے پھر تشریف لائے ہیں مدینہ اور آ کر اسلام قبول کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے اس رویے کو سراہتے تھے، اور آپ نے ایک بار فرمایا کہ ابو العاص جو ہے وہ اس نے جو کہا سچ کہا اور اپنے عہد کو نبھایا۔ جی حافظ صاحب، اور جو بچوں کا اس شادی سے ذکر ملتا ہے ان میں کچھ اختلافی روایات بھی ہیں۔ بعض میں ذکر ملتا ہے کہ 3-4 بچے تھے اور ان میں سے کچھ کی وفات ہو گئی، کچھ زندہ رہے، لیکن جو واضح ذکر ملتا ہے وہ 2 بچوں کا ہے، یعنی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص اپنی نگرانی میں لے لیا، لیکن بعد میں ان کی وفات کے بارے میں واضح ذکر نہیں ملتا کہ ان کی وفات کم سینی میں ہوئی یا پھر تھوڑی سی بڑی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ تو حضرت امامہ رضی اللہ عنہ جب بڑی ہوئیں اور حضرت فاطمہ اس وقت وفات پا چکی تھیں تو ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور ان کے بارے میں ہمیں خاص ذکر ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور نماز کے دوران بھی انہیں اٹھائے رکھتے، بعض دفعہ نیچے لٹا دیتے اور پھر جب سجدہ میں جاتے تو پھر اٹھا لیتے۔ تو اس طرح ان کے ساتھ محبت کا بھی اظہار نظر آتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے بچوں سے بڑی محبت کا اظہار کیا جو اس وقت کے زمانے کے لیے ایک بڑی نرالی یا علیحدہ چیز تھی، لیکن پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے بچوں سے بھی نہایت ہی محبت اور پیار کا اظہار کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبا عرصہ اسلام کی خاطر تکالیف برداشت کی۔ اس میں میں ذکر کرتا چلوں کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئیں تقریباً 6 سال کا عرصہ انہوں نے اپنے خاوند کے بغیر وہاں پہ گزارا، حالانکہ وہ دوسری شادی کر سکتی تھیں، لیکن ایک وفاداری کا سلوک تھا کہ انہوں نے دوسری شادی نہ کی اور انتظار کیا کہ کب ابو العاص اسلام قبول کریں۔ تو ان کی ایک لمبا عرصہ انہوں نے اپنی جوان مردی کے ساتھ تمام مشکلات کا سامنا کیا۔ ان کی وفات 8 ہجری کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہی ہوئی۔ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لحد میں اترے تو بہت غمزدہ تھے، اور جب اس سے باہر تشریف لائے، لحد سے باہر تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس قبر کو کشادہ کرے اور ان کی مشکل کو آسان کرے، اور اس کو، اور اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کر لی ہے اور ان کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ اور جب وہ لحد سے باہر نکلے تو اس وقت ان پہ جو غم کا جو اثر طاری تھا وہ بھی کم ہو چکا تھا۔ جی سلطان صاحب، اور اس وقت جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین بھی تھے، لیکن اس موقع پہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کی تربیت تھی اس کو ملحوظ رکھا، اور اہل خانہ کی جو تربیت تھی اسے بھی ملحوظ رکھا، اور آپ نے فرمایا کہ رونا منع نہیں لیکن بین کرنا منع ہے۔ نیز آپ نے فرمایا
وہ دکھ جو آنکھ اور دل سے ظاہر ہو وہ اللہ کی طرف سے ایک پیدا شدہ جذبہ ہے اور رحمت اور طبی محبت کا نتیجہ ہے، اور جو ہاتھ اور زبان سے ظاہر ہو وہ شیطانی فعل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی، جو کہ ایک قبرستان تھا مسجد نبوی کے ساتھ، جہاں بہت سے اکابرین امت اور اہل بیت دفن ہیں، اور دوسری جو آپ کی بہنیں ہیں ان میں سے بھی دو جو ہیں وہ ان کی تدفین ادھر ہی ہوئی۔ ناظرین کرام، آخر پر ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان سنہری الفاظ سے اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ اہل بیت جو ایک پاک گروہ اور بڑا عظیم الشان گھرانہ تھا، اس کے پاک کرنے کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی میں ہی ناپاکی اور نجاست کو دور کروں گا اور خود ہی ان کو پاک کیا، تو بھلا اور کون ہے جو خود بخود پاک صاف ہونے کی توفیق رکھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است۔ جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است۔